گولڈن کلر کی کامدار ساڑی کا پلو اس نے نفاست سے کندھے پر سیٹ کرتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ بالوں میں کرل ڈال کر اس نے پشت پر پھیلا رکھے تھے، بڑے بڑے جھمکوں کے ساتھ سرخ لبوں کو آپس میں جوڑے وہ دلکش لگ رہی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر اس نے پلٹ کر نمرا کو آنکھ ماری۔ چشم بد دور کہو لڑکی۔ اور نمرا جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل اس کی ادائیں دیکھ رہی تھی، مبہم مسکرا کر سر جھکا کے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آج شام ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی گئی تھی اور وہ اثر سے ہی اپنی ساری تیاریوں کے ساتھ نمرا کے سر پر تھی۔ نمرا نے اسے کال کر کے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جلدی آ جائے تاکہ یہیں سے تیار ہو۔ ویسے بھی اس کی ساری فیملی انوائٹڈ تھی۔ مبشر حسن کے آنے کی خوشی میں یہ پارٹی سکندر صاحب کی جانب سے تھی اور اس پارٹی میں انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں سمیت سارے بزنس فرینڈز کو انوائٹ کر رکھا تھا۔ تمہارے بھائی کی سانس ہی اٹک جائے گی مجھے دیکھ کر۔ نمرا نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تھا۔ اگر کسی دن مبشر بھائی نے سن لیا تو قسم سے قیامت آ جائے گی۔ ویسے آج تم ان کا سر کھانے ان کے کمرے میں نہیں گئی؟ خیر ہے؟ اس کے سوالیہ لہجے میں حیرانگی بھری ہوئی تھی، ورنہ ہفتے بھر سے وہ یہاں آ چکا تھا اور جب بھی وہ یہاں آتی سب سے پہلے اس کے دیدار کے لیے جاتی تھی، لیکن آج اثر سے آئی ہوئی تھی لیکن ایک بار بھی مبشر کے کمرے میں نہیں گئی۔ نمرا کی بات سن کر اس نے پشت کو پھیرا تھا، خود کو آئینے میں دیکھ کر ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ میں اس بار چاہتی ہوں کہ وہ مجھے خود ڈھونڈتے ہوئے ملے۔ اس نے شان بے نیازی سے کندھے اچکا دیے اور نمرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مہمانوں کے آنے سے پہلے اس نے ایک دو بار کچن میں بھی جھانکا تھا۔ ایک بار لاؤنج میں مبشر سے آمنا سامنا ہوا لیکن وہ نظریں پھیر کر گزر گیا اور وہ شدید بدمزہ ہوئی تھی۔ اس وقت وہ مبشر کے کمرے کے بالکل قریب کھڑی تھی جب نمرا نے کندھے اچکا کر خاموشی کی وجہ پوچھی اور اس نے بازو اپنے سینے پر باندھ لیے تھے۔ تمہارا بھائی میری طرف دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ کیا تمہیں نہیں لگ رہا کہ میں دیکھے جانے کے قابل ہوں؟ وہ افسردہ لگ رہی تھی۔ میرے لمبے بالوں کو دیکھو لڑکے، مڑ مڑ کر مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرے فگر کو دیکھو، کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہے تمہارے بھائی میں؟ وہ بہت الجھن میں تھی۔ تم بھائی کے کمرے کے پاس کھڑی ہو، آہستہ بولو۔ اور کیوں ہر وقت ان کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے وہ کتنے سنجیدہ مزاج ہیں؟ وہ نمرا کے کہنے پر بھی بے فکر کھڑی رہی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مبشر اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی نیچے جا چکا ہے، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ نہ صرف کمرے میں تھا بلکہ کمرے کے دروازے سے باہر نکل کر پشت پر بازو باندھے اب اس کی ساری باتوں کو سن رہا تھا، جو نمرا کو اچھی خاصی سنا رہی تھی اور نمرا بس حق دکسی کھڑی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آفت سر پر تھی، اس کی تو جان جانے والی تھی، اسی لیے نمرا نے فرار ہونا ہی بہتر سمجھا اور اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ دھڑکن وہیں ساکت رہ گئی اور جان اچھل کر حلق میں آ چکی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا اور اس کی ساری باتوں کو بخوبی سن چکا تھا۔ نظروں کو جھکا کر انگلیوں کو چٹکاتے ہوئے اس سے پہلے کہ وہ واپس قدم اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتی، جب وہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک سی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے سنجیدہ تاثرات جان لیوا تھے اور وہ اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر آیا اور دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے خود ہلکا سا اس پر جھکا اور اتنی نزدیکی سے ہی فری کا رنگ پیلا ہو گیا۔ اس کا دل اس قدر شدید دھڑک رہا تھا جیسے کہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ پسینے سے بھیگی ہوئی ہتھیلی اٹھا کر اس نے مبشر کے سینے پر جما کر اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ بنایا۔ آخر کیوں تمہاری شوخ جوانی اتنی بے قرار ہے؟ اس کی ساری شوخی و شرارت غائب ہو گئی۔ بمشکل اس نے اپنے حلق کو تڑکیا تھا اور مبشر اس کی حالت دیکھ کر تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور پھر الماری کھول کر وہ سارے لیٹرز اور کارڈ اٹھا کر فرش پر دے مارے تھے۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا، یعنی وہ ان ساری باتوں سے باخبر تھا۔ ابھی 3 دن پہلے ہی اس نے ایک لیٹر اس کے تکیے کے نیچے رکھا تھا اور ابھی اسی لیے اس کے سامنے آنے سے اجتناب کر رہی تھی۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ یہاں پر نہیں تھا اور 5 سالوں میں ہر خاص موقع پر وہ اس کے نام کا لیٹر اور کارڈ اس کے کمرے کے کسی کونے میں چھپا جاتی، اور آج وہ ان ساری چیزوں کو اس کے سامنے پھینکتے ہوئے پشت پر ہاتھ باندھے اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم ساری باتوں کا اظہار اپنی زبان سے کرو گی؟ اس بار اس کا لہجہ قدرے نرم تھا اور اس کے نرم لہجے سے ہی اسے ڈھارس ملی۔ اپنے گلابی لبوں کو تر کرتے ہوئے وہ دوبارہ اپنی روٹین میں واپس آ گئی۔ سر اٹھا کر اس نے بڑی ہمت سے مبشر کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔
لو لیٹر ہیں؟ آپ کو پڑھنا نہیں آتا؟ 5 سال ایسے بیرون ملک خوار ہوتے رہے ہیں۔ اور اس کے کہنے پر وہ اس کے دلکشی سے ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھتا رہ گیا۔ چلو پھر ایک لیٹر اٹھاؤ اور مجھے پڑھ کر سناؤ، پتہ تو چلے کہ وہ سب کو جو میں نہیں پڑھ سکتا وہ تم کیسے پڑھتی ہو۔ وہ جتنی بھی شوخ مزاج لڑکی تھی، خود کو بے فکری کے سپرد کرنے والی، اتنا ہی اس کی روح کانپ رہی تھی۔ دل کے بے ترتیب دھڑکنوں کے ساتھ وہ سر جھکا کے اپنی ابھرتی جوانی کو لگام دو۔ ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری؟ 22 سال۔ مجھے دیکھو، تم سے 8 سال بڑا ہوں، پھر بھی اتنی بے چینی نہیں چڑھی جتنی تمہیں چڑھی ہے۔ وہ اس کے پاکیزہ جذبات کا غلط مطلب نکال رہا تھا۔ مارے تذلیل کے اس کی آنکھیں بھر آئیں جب مبشر نے اس کے بازو کو جھنجھوڑتے اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ کٹی شاخ کی طرح وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ مجھے تمہارے اس بھربھرے سراپے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس طرح میرے سامنے اگر گھومتی رہو گی تو مجھے مائل نہیں کر پاؤ گی، لیکن اگر اسے اتار دو تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ اس پر گہرا طنز کرتے اس نے حد پار کر دی جب اس نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا اور سختی سے اس کے سینے پر ہاتھ جما کر اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں مبشر، اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ میرے ساتھ یہ سلوک کریں۔ آج سے پہلے وہ کسی کے سامنے اتنا شدت سے نہیں روئی تھی جتنا اس روز شدت سے رو پڑی، اور مبشر نے جھکتے ہوئے سارے کارڈز اور لیٹر اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے۔ محبت؟ مائی فٹ! بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری خوبصورتی، مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جاؤ میرے کمرے سے۔ اس سے زیادہ تذلیل، اس سے زیادہ برا سلوک تو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ کے کچل دیا تھا، اور اس مٹھی سے ٹپکنے والی قطروں میں اس کی سارے جذبات بہہ رہے تھے۔ بھری بھری آنکھوں کے ساتھ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی اور باقاعدہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتری تھی۔ اس کی ہائی ہیل کی ٹک ٹک فضا میں پھیلتی گئی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس روز اسے یقین تھا کہ آج کے بعد فریہ صدیقی کم سے کم اس کے راستے میں آنے کی جسارت نہیں کرے گی۔ اسے کوئی ملال نہیں تھا، جو کچھ اس نے کیا ٹھیک کیا۔ آئینے کے سامنے ایک تفصیلی نگاہ خود پر ڈال کر ایک پل کے لیے اس کی بہتی ہوئی آنکھوں کا خیال کیا تھا۔ دل میں کچھ دکھ ابھرا اور اگلے لمحے اس نے دکھ کو معدوم کرتے ہوئے خود پر مسکراہٹ کا خول چڑھا لیا تھا۔ جو اس نے کیا ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ آج سے محبت نہیں کرتی تھی، بچپن سے جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے مبشر کب اس کے دھڑکنوں میں مقیم ہوا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ یہ کچی عمر کے جذبات کا اتنا پکے رنگوں میں ڈھل گئے اور اس کے لیے خسارے کا باعث بنے، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ وہ محبت کے جس مقام پر کھڑی ہے، مبشر کے علاوہ اگر کوئی اس کی زندگی میں آئے گا تو اسے وہ مقام کبھی نہیں دے پائے گی۔ اور پھر فرخندہ بیگم کی خواہشیں جو اسے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ سے اسے اپنی ہونے والی بہو کہہ دیتی اور اس کے دل کے تار چھڑ جاتے۔ اور آج وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ کون اس کی محبت سے واقف نہیں تھا؟ سکندر صاحب، فرخندہ بیگم، نمرہ، حتیٰ کہ وہ شخص خود بھی۔ لیکن اس روز اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا وہ خود دوبارہ کبھی بھی اس کی راہ میں نہیں جائے گی، دوبارہ ان کے گھر کی دہلیز پار نہیں کرے گی تب تک جب تک کہ اس کے نکاح نامے پر دستخط نہ کر لے۔ اگر خدا نے اسے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تو اسے حاصل کر لے گی، لیکن اب کوشش نہیں کرے گی، کیونکہ اگر اس کی کوشش بدکرداری کے زمرے میں آتی رہی ہے تو کوشش کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ کردار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اگلے 3-4 دنوں تک اس نے کسی سے رابطہ نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ نمرہ کی کالز کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس روز نمرہ فرخندہ بیگم کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی جب فرخندہ بیگم نے اس کے متعلق پوچھا، فریہ آج کل نہیں آ رہی، کیا ناراض ہے تم سے؟ سلاد کو ٹرے میں سجاتے ہوئے اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا تھا۔ نہیں امی، اس نے میسج کیا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ فرخندہ بیگم بہت مہذب خاتون تھیں، بچیوں کے معاملے میں بہت حساس۔ میں اور تمہارے بابا اسی ہفتے ان کے گھر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مبشر کے لیے فریہ کا ہاتھ مانگنے اور نمرہ کا چہرہ خوشی سے چہک اٹھا تھا۔ سیریسلی امی، آپ نے بھائی سے بات کر لی؟ نہیں، ابھی تمہارے بھائی سے بات نہیں کی، آج شام کروں گی۔ مجھے نہیں لگتا مبشر کو کوئی اعتراض ہوگا، بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ سے۔ فرخندہ بیگم کو تو ہمیشہ سے اس میں اپنی بیٹی کی جھلک نظر آتی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی امی، اور پھر بھائی کو اتنا پسند بھی تو کرتی ہیں، اس بات سے کون واقف نہیں؟ اس کی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی محبت کا پیغام ہر ایک نے پڑھ رکھا تھا، ہر ایک نے اس پیغام کو ازبر کر رکھا تھا۔ وہ بولتی آنکھوں والی لڑکی اب صرف خاموش ہوئی تو مبشر کی بے رخی دیکھ کر
لیکن یہ تو قسمت کے فیصلوں پر منحصر تھا کہ کاتب تقدیر نے ان میں کیا لکھ رکھا ہے۔ کیفے کے کونے میں چہل پہل تھوڑی سی کم ہوئی تھی۔ اپنی کافی کا مگ ہاتھ میں رکھ کر وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے زارا کو دیکھ رہا تھا۔ سٹائلش سے کٹنگ اور بااعتماد ڈریسنگ میں وہ مسکراتے ہوئے اپنے کیریئر کے بارے میں بتا رہی تھی، اور وہ یوں سن رہا تھا جیسے کہ وہ دنیا کا سب سے دلچسپ کام ہو۔ یونی میں اسے زارا ملک سے زیادہ دلکش کوئی نہیں لگتا تھا۔ وہ کلاس کی ٹاپر لڑکی جس پر ہمیشہ سے اسے کرش تھا، اور جب وہ بزنس سے منسلک ہوا تو پچھلی چند میٹنگز کے دوران ہی زارا سے اس کی ملاقاتیں ہوئیں، اور ایک بار پھر دوستی کا وہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ زارا کے متعلق جان کر، اس کی دلکشی کو دیکھ کر، اس کے اعتماد سے سجے ہوئے چہرے پر نظریں ڈال کر وہ کرش ایک بار پھر تازہ ہو گیا، اور اس احساس نے اسے گھیرا تھا کہ زارا جیسی بااعتماد سنجیدہ مزاج لڑکی ہی اس کے پہلو میں سجے گی۔ وہ خود کیا کچھ کم دلکش تھا؟ اس بھوری آنکھوں والے دلکش لڑکے پر خاندان بھر کی لڑکیاں مر مٹی تھیں۔ جانے کتنی لڑکیوں کا کرش رہا۔ بیرون ملک بھی بہت ساری لڑکیاں اس کے ارد گرد گھومتی تھیں، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی حدود کو بنائے رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آج وہ سب کچھ کرے جو کل نمرا کے ساتھ دہرایا جائے، لیکن زارا کے معاملے میں اور بات تھی۔ شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اس بھاگ دور میں عمر ہی نہ نکل جائے محترمہ۔ زارا سے وہ کافی فرینک ہو کر بات کر رہا تھا، اور اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کوئی بات نہیں، اگر بوڑھی ہو گئی تو تمہارا انتخاب کر لوں گی، یعنی جوانی میں کوئی چانس نہیں؟ اس نے بنو میں اچکایا، اور زارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہرگز نہیں۔ اس نے آنکھوں کو کچھ زیادہ ہی بڑا کر دیا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گیا۔ زارا جیسی لڑکی اگر پہلو میں چلے تو یقیناً 4 چاند لگ جائیں۔ ویسے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہو، یقیناً کوئی نظر میں ہوگی۔ آپ اٹھ کر پارکنگ میں کھڑی گاڑی کی طرف جا رہے تھے، اور زارا کی بات پر بے اختیار اس کی نظروں کے سامنے وہ معصوم سا روتا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ اس نے بددل ہو کر سر جھٹکا تھا۔ اس وقت اس کا خیال آنا بنتا نہیں تھا۔ ابھی تو یہی ارادہ ہے کہ تمہیں ڈراپ کرنے کے بعد گھر جاؤں گا۔ اس نے زارا کے لیے دروازہ کھولا، اور وہ سر جھکا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے اس ہفتے ماما اور بابا تمہارے گھر رشتہ لینے آ رہے ہیں، مبشر بھائی کے لیے۔ ماما آج رات مبشر بھائی سے پوچھنے والی ہیں۔ وہ غالباً پورے 1 ہفتے کے بعد نمرا سے بات کر رہی تھی، اور خلاف توقع اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ کیا ہوا؟ خوشی سے بے ہوش ہو گئی ہو، یا کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہ رہی؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے بھائی انکار کر دیں گے۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی۔ پہلی بار وہ نمرا کو بہت ہاری ہوئی لگی۔ تم اتنی مایوس کیوں ہو رہی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نمرا کی تسلی پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص کر گئی۔ اچھا، اگر بھائی اقرار کر لیں تو تمہاری طرف سے کیا جواب ہوگا؟ اپنی انگلی میں لٹ کو لپیٹتے ہوئے نمرا اس کا انٹرویو کر رہی تھی۔ اس نے کچھ پل گہری خاموشی اختیار کر لی۔ ایک گہری سوچ کے بعد اس کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی۔ مقدر اگر میرے سامنے مبشر حسن کی پیشکش کرے تو میرے لب صرف اسی صورت میں خاموش ہو سکتے ہیں کہ جب موت انہیں خاموش کر دے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ نمرا کتنی دیر موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی محبت جنون اختیار کر رہی تھی۔ اسے اس وقت سے خوف آیا کہ مبشر اس رشتے سے انکار کر دے اور وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر رہ جائے۔ اس نے بے اختیار دعا کی تھی، بھائی کی طرف سے ہاں ہونی چاہیے۔ کسی کی محبت تکمیل کے درجے کو چھو لے اور دور دور آسمانوں میں کب اس کی دعاؤں پر آمین کہہ دیا گیا، اس بات کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ امی، آپ ہی کمال کرتی ہیں، فریحہ کا رشتہ مانگیں گی میرے لیے؟ وہ بدمزہ ہو کر منہ سے زاویہ بگاڑ رہا تھا۔ اور مجھے تم سے یہی امید ہے کہ تم اقرار کے علاوہ کچھ نہیں کہو گے۔ میں نے فریحہ کو ہمیشہ تمہاری بیوی کے روپ میں دیکھا ہے۔ آج تک ماں کی کسی بات پر اس نے انکار کیا تھا جب اس وقت انکار کرتا، لیکن پریشان ہو کر اس نے ایک نظر باپ پر ڈالی تھی۔ ان کے چہرے کا اطمینان بتا رہا تھا کہ وہ بھی رحمان صدیقی کے ساتھ بزنس سے ہٹ کر یہ رشتہ بھی قائم کرنا چاہ رہے تھے۔ اسے لگا وہ ارد گرد سے گھیر دیا گیا ہے۔ نہ جانے کیوں دل کو یقین تھا کہ جس طرح اس نے پچھلے دنوں فریحہ کو ذلیل کیا ہے، وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے اقرار نہیں کرے گی، اور اگر اقرار کرنے کی جسارت بھی کرے تو ایک بار پھر کال کر کے اسے کہہ دے گا کہ اسے اقرار کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی لڑکیوں کو بلیک میل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے دل نے یہ منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ کیوں ماں باپ کو ناراض کرے اور خود انکار کر کے سارا ملبہ خود پہ ڈال دے؟ یہاں بھی وہ سیاست سے کھیل گیا۔ ٹھیک ہے، آپ پتہ کر لیں، جیسے آپ کی مرضی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اٹھا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔
پلٹ کر ماں باپ کے مسکراتے ہوئے چہروں کو دیکھنا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا اور گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فرخندہ بیگم جو 3-4 دن کے گیپ سے جانا چاہتی تھیں وہ اگلے دن ہی تیار ہو گئی۔ نمرہ، فرخندہ بیگم، خود اور سکندر صاحب وہ تینوں رحمان صدیقی کے گھر پر موجود تھے۔ اپنے آنے کا مقصد انہوں نے بیان کیا اور رحمان صدیقی جیسے پہلے ہی آگاہ تھے۔ آپ ہماری بچی کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اسی طرح ہم مبشر کو، لیکن پھر بھی بچوں کی رضامندی اور سوچ بچار کے لیے مجھے کچھ دنوں کا وقت دیں۔ میں فریحہ سے بھی بات کر لوں اور اس کے بعد میں آپ کو کال کر لوں گا۔ انہوں نے بہت دانش مندی سے بات کو سنبھال لیا۔ نمرہ نے اسے بتایا تھا اور وہ حیرت زدہ رہ گئی، یعنی اس شخص نے اپنی زبان سے اقرار کیا تھا۔ یہ یقین کر پانا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس وقت تقریباً رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب اسے مبشر کے نمبر سے کال موصول ہوئی۔ وہ دھک سے رہ گئی، نہ جانے کتنی دیر موبائل کو بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ اس میں جگمگاتا ہوا نام نیا نہیں تھا، لیکن یہ یقین کر پانا مشکل تھا کہ وہ خود اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ جو اس کا نام تھا سننے کو روادار نہیں تھا۔ دن بھر جو خوش فہمیاں دل میں جنم لیتی رہیں ان پر جیسے یقین کی مہر ثبت ہو گئی۔ کامتی انگلیوں سے اس نے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے بڑے گمبھیر لہجے میں اس کا نام پکارا گیا اور اس کی آنکھیں خامخواہ بھرنے لگی تھیں۔ حلق میں گولا سا پھنس گیا۔ اس نے ہلکی سرگوشی سے جی کہیے، کیسی ہو؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ سارا غصہ، ساری ناراضگی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ نرم ملائم سے لہجے میں اس نے کہا اور آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر گر گئے۔ سرخ رخسار بھیگ اٹھے۔ یہ سچ تھا کہ وہ خوبصورتی کے معاملے میں ہر ایک کو مات دے جاتی تھی۔ وہ مبشر حسن کے ارد گرد رہنے والی تمام لڑکیوں سے زیادہ دلکش اور خوبصورت لڑکی فری تھی، لیکن شاید مبشر کی نظریں اس کے علاوہ ہر ایک پر جا ٹکتیں۔ امی اور بابا تمہارے گھر رشتے کی غرض سے آئے تھے، وہ ہمیشہ کی طرح چھا جانے والے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ حالانکہ موبائل پر رابطہ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے حواسوں پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوا وہ اس کے ارد گرد ہی اس کے بالکل قریب بول رہا ہے اور اس کی آواز اس کی دھڑکنوں پر اثر کر رہی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پائی اس بارے میں اسے کیا کہنا چاہیے۔ بس خوش فہمیوں نے اس کے چہرے کو دمکا کر رکھ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم انکار کر دو، اور جیسے کوئی بم اس کے سر پر بم پھوڑ دیا گیا۔ ساری خوش فہمیاں کھلکھلا کر اس کے سامنے ہنسنی اور بامشکل خود کو سہارا دے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی جانب سے گہری خاموشی دیکھ کر اس نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا۔ اس دشمن جہاں کی زبان سے ابھی بھی اسے اپنا نام اس قدر دلکش لگ رہا تھا کہ اسے لگا اگر وہ تعمر اپنے سامنے کھڑا کر کے صرف اسی کا نام پکارتا رہے تو پھر بھی وہ ساری زندگی اس کی غلامی، شکر گزاری میں گزار دے گی۔ کچی عمر کی محبتیں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں، یہ سر چڑھ کر بولتی ہیں تو عزت نفس خود بخود قدموں میں بیٹھ جاتی ہے، اور خسارے میں رہتے ہیں ایسے لوگ جو محبت کے لیے عزت نفس کو قربان کر دیتے ہیں۔ اور آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گی؟ اس بار اس نے لہجے کو تھوڑا سا مضبوط رکھا تھا۔ باہر میں گئی محبت اس بار وہ شخص کے مد مقابل آنا چاہتی تھی تاکہ وہ کھل کر اظہار کرے کہ آخر وہ ہے کیا۔ میں واضح لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا فریحہ۔ اس کا لہجہ میٹھا تھا، لیکن بات اتنی تلخ تھی کہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تو یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ انہیں میری دہلیز پر بھیج کر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس بار اس نے اتنی سنجیدگی اور اکھڑے لہجے میں بات کی تھی کہ وہ کتنی ہی دیر بول نہیں پایا۔ اسے اگر میری درخواست سمجھتی ہو تو درخواست سمجھ لو، اگر حکم سمجھتی ہو تو حکم سمجھ لو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم خود انکار کرو۔ اور اس نے کال کاٹ دی تھی کہ اتنی دیر وہ موبائل کو مٹھی میں تھام کر بیٹھی رہی اور پھر اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر اس شدت سے رو پڑی کہ آنسو اس کے چہرے کو بھگوتے چلے گئے۔ بالکنی میں کھڑے ہو کر وہ دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا رہا۔ خود کو وہ آسمان کے درمیان وہ چمکتا ہوا چاند سمجھتا تھا جس کے قریب بھی فریحہ صدیقی نہیں بھٹک سکتی۔ اس کو پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسے یقین تھا، بہت یقین، کہ وہ انکار کر دے گی، لیکن اس کا یقین اگلے 2 دنوں میں خاک بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا جب صدیقی صاحب نے کال کر کے بتایا تھا کہ وہ اور ان کی بیٹی کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں تو جلد سے جلد آ کر منگنی کی انگوٹھی فریحہ کی انگلی میں پہنا دیں۔ لیکن فرخندہ بیگم اور سکندر صاحب تو اتنے پرجوش تھے کہ انہوں نے خود ہی طے کر لیا وہ ڈائریکٹ نکاح کریں گے، اور نکاح کے چند ماہ بعد رخصتی۔ وہ نہیں چاہتے کہ منگنی میں بچوں کو ایک طویل عرصہ باندھ کر رکھیں۔ خیر سے مبشر بھی خود کو سیٹل کر چکا ہے،
رہی بات فریحہ کی تعلیم کی تو وہ شادی کے بعد پوری کر سکتی ہے۔ نمرہ دوڑتی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس وقت وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھا کسی میٹنگ کے متعلق اسٹڈی کر رہا تھا جب اس نے جھانک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ بوجھ ہے تو کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ ضرورت سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیے۔ بھائی پلیز اسے سائڈ پر رکھیں اور میری طرف توجہ دیں۔ میں آپ کو کیا بتانے آئی ہوں؟ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بلو کلر کی سمپل سی شرٹ میں اس کے بے فکر بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، لیکن وہ پھر بھی دلکش لگ رہا تھا۔ بھائی، آپ کی سسرال سے یہ خبر آئی ہے کہ ان کی جانب سے ہاں ہے، بس اب جلد سے جلد نکاح کی ڈیٹ فکس کرنی ہے۔ اور وہ دھک سے رہ گیا۔ پہلی بار اسے لگا تھا کہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑا ہے۔ اس کی اتنی ہمت کہ اس کے کہنے کے باوجود بھی وہ اقرار کر گئے۔ نہ صرف اقرار بلکہ نکاح تک بات پہنچ چکی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ اس نے حد درجہ اپنے لہجے کو نارمل رکھا۔ ابھی صدیقی انکل نے کال کی ہے، بابا ان سے ہی بات کریں۔ میں تو بہت خوش ہوں، فریحہ میری بھابھی بن کر اس گھر میں آ جائے گی۔ نمرہ نہ جانے کتنا جھومتی رہی، اس سے بار بار بتاتی رہی، لیکن اس کی تو سوئی ایک جگہ پر اٹک چکی تھی۔ اور نمرہ کے جانے کے بعد اس نے فوراً موبائل نکال لیا۔ وہ متواتر کالز کرتا رہا تھا لیکن اس نے کسی بھی کال کو اٹینڈ نہیں کیا۔ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کل مجھے ملو۔ میسج بھیج کر بھی وہ دیر تک انتظار کرتا رہا لیکن کوئی جوابی میسج نہیں ملا۔ تو پھر خود ہی جگہ مقرر کر کے اسے اگین میسج بھیجتے ہوئے ساتھ دھمکی سے بھی نوازا تھا کہ اگر وہ نہیں آئے گی تو اس کی جانب سے سخت ری ایکشن کے لیے تیار رہیں۔ وہ شدید غصے میں جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی توک کی طرح اس کے گلے میں پڑ جائے گی، بوجھ کی طرح اس کے کندھوں پر آ گرے گی اور ساری زندگی اس پر مسلط ہو جائے گی۔ اور جسے جان چھڑوانے کے لیے اسے کال کرا تھا وہ رشتے کے لیے انکار کر دے، وہ اسے ہی زج کرتے ہوئے اقرار کر چکی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں میری باہوں میں آنے کا، میری آغوش میں سمانے کا، تو تمہارا یہ شوق سود سمیت پورا کروں گا۔ تمہیں بتاؤں گا کہ مبشر حسن سے ضد لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نفرت سے سوچتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے علاوہ وہ کر ہی کیا سکتا تھا؟ منافقانہ انداز کا تو آغاز اس نے خود کیا تھا۔ اپنے ماں باپ کے سامنے جتنی اچھائی کا اظہار وہ کر چکا تھا، اب اس کے بعد انکار کی گنجائش ہرگز نہیں تھی۔ دوسرے دن آفس ٹائم سے ٹائم نکال کر وہ مقررہ جگہ پر پہنچ گیا۔ اسے یقین تھا وہ ضرور آئے گی۔ وہ تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ مسلسل کالز پر کالز اور بلا کر تنگ آ کر فری نے اس کا نمبر ہی بلاک کر دیا۔ اس وقت اس کے دل کی حالت کیا تھی؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ فریحہ صدیقی اس کے سامنے کھڑی ہو اور وہ اس کا سر پھاڑ دے، اس کی آنکھوں سے وہ سارے حسین خواب نوچ لے جو حسین خواب دیکھ کر اس کے مقابل اتر آئی ہے۔ اسے پانی کی ضد میں وہ اتنا آگے بڑھ چکی ہے کہ اس کے دل میں اپنے لیے بدگمانی اور نفرت کو ہی انڈیل رہی ہے۔ اس نے بھی طے کر لیا تھا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اگر یہ ضد تو ضد ہی صحیح۔ اس نے سکندر صاحب سے کہہ دیا کہ نکاح کے فوراً بعد وہ رخصتی چاہتا ہے، اس لیے نکاح میں تھوڑی سی تاخیر کی جائے۔ تقریباً 1 مہینے کا وقت صدیقی صاحب اور ان کے درمیان طے ہوا، اور یعنی کہ رخصتی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور اس کے متعلق زیادہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ اس کا دماغ اتنا جھنجھلایا ہوا تھا کہ اس نے پلٹ کر پھر ایک بار بھی فریحہ کو نہیں دیکھا، نہ ہی وہ اس کے سامنے آنا چاہتا تھا، نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتا تھا۔ گھر میں تیاریاں زور شور سے ہو رہی تھیں۔ اسے کہا گیا کہ عروسی لباس فری کے ساتھ جا کر خود ڈیسائیڈ کرے، لیکن فری نے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ فرخندہ بیگم اور راحیلہ بیگم جو بھی انتخاب کریں گی وہ ان کے لیے بہترین ہوگا۔ نمرہ اور اس نے جا کے ساری شاپنگ اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن اس معاملے میں اگر کسی کو بے دخل رکھا گیا تو وہ مبشر حسن تھا، اور وہ ہرگز یہ بھولنے والا نہیں تھا۔ یہ بات اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی کہ اس کی زندگی کے اہم ترین فیصلے سے اسے ہی بے دخل کر دیا گیا، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ بلاخر خدا خدا کر کے دن کٹتے چلے گئے، اور ہر کٹتا ہوا دن فریحہ کے لیے قیامت بن رہا تھا۔ وہ اسے جس قیامت کے نزدیک کر رہا تھا وہ قیامت کوئی معمولی نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا مبشر کا ری ایکشن کیا ہوگا، اسے پا لینے کے بعد وہ اس سے کیا سلوک کرے گا، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنے عشق سے، اپنے جنون سے، اپنی محبت سے اسے قائل کر لے گی کہ اسے حقیقت میں محبت کرتی ہے۔ اسے ایک دن تسلیم کرنا پڑے گا کہ انتخاب اس کے لیے بہترین ہے، اور صرف خود کو یہی تسلی دے کر وہ مطمئن ہو جایا کرتے۔ ملاخر اس روز مہندی کے شاندار فنکشن میں نہ جانے کتنے دنوں کے بعد وہ اس کے سامنے آئی۔ زرد کلر کے شرارے میں وہ دلکش لگ رہی تھی۔
تازہ پھولوں کی جولری میں وہ خود بھی کوئی مہکا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت، بے تحاشا حسین آنکھیں، اور سامنے وہ بھی کچھ کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر فریہ کے چہرے کو دیکھا۔ فری نے فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لیا۔ جتنی دیر اس کے پہلو میں بیٹھی رہی وہ انجان بن کر بیٹھا رہا۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے باور کروانا چاہتا تھا کہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اس چیز نے فری پر جیسے کوئی فرق نہیں ڈالا۔ اس نے پوری شان سے رسم نبھائی، مہندی لگوائی، اس سے پہلے کہ وہ رسم کے اختتام پر اٹھ کر کمرے سے چلی جاتی۔ اپنے شرارے کو سنبھالتے ہوئے وہ اٹھی، جو کہ انگلی کے پور سے تھوڑی سی مہندی اٹھا کر مڑتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر سجا رہی تھی۔ وہ بے تحاشا سرخ رنگت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پیاری تھی، لیکن اس کے سامنے ایسی جسارت، ادھر ادھر سے ہونے والی ہوٹنگ۔ تالیہ نے اسے بمشکل مسکرانے پر مجبور کیا، لیکن اس کے تاثرات پھر بھی فری کے لیے سخت تھے۔ شادی مبارک ہو مبشر صاحب۔ مسکرا کر ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے پلٹ گئی اور وہ لب بھینچ کر اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ مبارکباد میں کل وصول کروں گا، پورے سود سمیت، دل میں سوچتے ہوئے بھی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگلا دن بھی ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ صبح ہی اسے عروسی لباس کے ساتھ صبح ہی پارلر پہنچا دیا گیا تھا۔ تقریباً 3-4 گھنٹوں میں وہ تیار تھے اور گھر میں مہمان اور ہنگامے پہلے سے بڑھ چکے تھے۔ دلہن کے روپ میں وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ نہ جانے کتنی دیر وہ خود کو آئینے میں دیکھتی رہی، سراہتی ہوئی نظروں سے۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ جس قدر حسین لگ رہی ہے بالکل اسی طرح اس شخص پر بھی اثر کر جائے۔ کاش کوئی ایسا منتر ہو کہ وہ پڑھے اور مبشر حسن کے دل اس کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ کاش کچھ ایسا ہو کہ وہ اسے میٹھی نظروں سے دیکھتا نہ تھا، کہ لیکن کاش کے علاوہ کوئی ایسا لفظ بنا ہی نہیں جو ہمارے دل میں وہ حق اٹھانے میں کامیاب ہو جائے، جو ہمارے جسم سے لپٹ کر نہ جانے کتنے پہر ہمیں اذیت میں مبتلا رکھے۔ دلہن کے روپ میں وہ گھونگھٹ ڈال کر لڑکیوں کے بیچ سہج سہج کو چلتی ہوئی باہر آئی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے بھی دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ انگلیاں کپ کپا اٹھیں۔ وہ خود کو ایک شخص پر مسلط کر رہی تھی۔ وہ شخص اس پر نگاہیں بھی ڈالتا ہے تو ناپسندیدہ، اور وہ اس وقت بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کھڑے ہوتے ہوئے انکار کر دے گی۔ وہ کہہ دے گی کہ مجھے مبشر قبول نہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ دونوں جانب سے دستخط ہو چکے تھے، رضامندی دے دی گئی اور مبارکباد کا شور اٹھا۔ وہ اس کی بیوی کے مرتبے پر فائز ہو گئی۔ آگے بڑھ کر اپنے نام کا گھونگھٹ اس کے چہرے سے ہٹا کر وہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا تھا؟ اس بات سے تو وہ پہلے ہی انکاری نہیں تھا کہ وہ حسین نہیں، بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ آج تک اس نے جتنی لڑکیوں کو دیکھا تھا کوئی اس سے زیادہ حسین نہیں تھا، لیکن اصل بات یہ تھی جو وہ چاہتا تھا اس میں وہ نہیں تھا، وہ اعتماد، وہ سنجیدگی، اور جس طرح سے اس نے مبشر کو حاصل کیا تھا اب تو اس کی نظروں میں اس کا کردار مشکوک ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لوگ ہماری بے تحاشا محبت کو ہمارے کردار کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے ہم اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی نظروں سے گرا کر خود کو معتبر تصور کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے پہلو میں آ کر بیٹھی تو جیسے سب کچھ مکمل ہو گیا، دل کی درینہ خواہش پوری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سارے خواب تکمیل تک پہنچ گئے، لیکن خواب یہاں تک تو نہیں تھے، ابھی تو بہت کچھ باقی تھا۔ رخصتی کے وقت نکلنے والے آنسو صرف جدائی کے سبب نہیں تھے، اتنی مشکل سے حاصل کی گئی محبت اور ارد گرد پھیلنے والے اندیشے جسے شاید مستقبل سے ڈرا رہے تھے۔ کچھ رسومات کے بعد فرخندہ بیگم نے اسے مبشر کے کمرے میں بٹھا دیا۔ نمرہ اسے خود بٹھا کر گئی تھی، بڑی خوبصورتی سے اس کے لہنگے کو پھیلا کر جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ بہت مبارک ہو میری جان، لیکن مجھے ہمیشہ وہی والی فری چاہیے۔ خبردار اگر مبشر بھائی کی محبت کو پا کر تم بدلے یا بھابھی بننے کی کوشش کی تو۔ اور وہ اسے آنکھیں دکھا کر خاموش کروا چکی تھی۔ کبھی سوچنا بھی مت نمرہ، میں فری ہوں، تمہاری فریہ جو تمہارے لیے کبھی نہیں بدل سکتی۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ دروازے کے درمیان کھڑا اسے انہماک سے دیکھ رہا تھا۔ نمرہ گلا کھنگار کر سیدھی ہوئی اور اپنی ہتھیلی اس کی جانب پھیلاتی تھی۔ بائیں دروازے میں ابھی رکنا تھا، بھائی ابھی نیک لینا تو باقی تھا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے اس نے اپنا والٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر سجا دیا اور وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر پلٹ کر فریہ کو دیکھا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے، ورنہ یہ حد سے زیادہ کنجوس ہے۔ اب میرے بھائی کی خوشی کا اندازہ تم اسی سے لگا لو، وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہہ گئی، اور فریہ دل کھول کر مسکرا دی۔
اور شاید آخری مرتبہ تھا کہ اس کے سامنے کیوں کھل کر مسکرائی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، بڑی باریک بینی سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تو تم نے پا ہی لیا مجھے، کتنے کھیل کھیلنے پڑے تمہیں، ایک اچھی دوست بننا پڑا، ایک شریف بیٹی کا کردار نبھانا پڑا، اور بالآخر آئے تو میرے سامنے ہو۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں آیا، وہ دکھی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں آپ کے سامنے ہوں؟ اس نے ابھی بھی اسے شوق نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسے ہمیشہ سے چڑ تھی اس کی ایسی شوخی سے، اسے شرارت سے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کا دل میری ملکیت ہے، اور اپنی مالکیت کو حاصل کرنے میں شرم کیسے؟ میں نے آپ کو حاصل کرنا تھا سو کر لیا۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے آنکھوں کو تھوڑا سا چھوٹا کیا تھا، گالوں پر پڑنے والے گڑھے ابھر کر معدوم ہو گئے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ حالانکہ یہ چیز تمہارے خسارے میں ڈال دے گی، تم جتنی بھی کیوٹ بننے کی کوشش کر لو تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں۔ اس کی جانب ہلکا سا جھک کر اس نے اپنی بات کو دہرایا، اور اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ وہ اسے گھسیٹتے اپنے قریب کر رہا تھا۔ میرا وجود تمہیں حاصل کر لینا چاہیے، جس کے لیے تمہیں اتنی دوڑ دھوپ کرنی پڑی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کبھی میرا دل تمہاری مالکیت ہو سکتا ہے۔ اسے جیولری سے آزاد کرواتے ہوئے بھی وہ اس پر اپنی تلخ باتوں کے تیر پھینک رہا تھا، اور وہ بس خود میں سمٹتی جا رہی تھی۔ اس رات پورے حق سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ خود کو سراب کرتا چلا گیا، ساتھ ہی ساتھ اسے گہرے طنز کا نشانہ بنا رہا تھا کہ یہ سب حاصل کرنے کے لیے اس نے مبشر کو حاصل کیا ہے۔ اسے یقین تھا اب اسے پل پل یہی سننے کو ملے گا، لیکن پھر بھی ایک کوشش کرنے میں کیا حرج تھا۔ ایک کوشش کی اور اسے اپنا بنا دیا، اور ایک کوشش کر کے اس کے دل کو اپنا بنا لگی۔ لیکن یہ کوشش اتنی مہنگی پڑنی تھی، اس بات کا شاید اسے ابھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کے لبوں سے اس کی گردن اور اس کی گردن سے اس کے پورے وجود کو سمیٹتے ہوئے وہ اسے یوں اپنا بنا رہا تھا جیسے کہ احسان عظیم کر رہا ہو۔ اگلی صبح صدیقی صاحب اور ان کی فیملی جیسے ناشتہ لے کر آئے، وہ آفس کے لیے تیار کھڑا تھا۔ صدیقی صاحب کے چہرے پر حیرت تھی، اور سکندر صاحب تھوڑا سا شرمندگی میں مبتلا تھے۔ بابا، آپ جانتے ہیں کہ میری ضروری میٹنگ ہے، اور میں کسی بھی وجہ سے اپنی میٹنگ مس نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں یہ میرے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں اپنے اصول تو نہیں بدل سکتا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جیسے اسے جتا رہا ہو کہ سب کی ذمہ دار وہ ہے، اور وہ بھانپ چکی تھی خطرہ کہاں ہے۔ جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے صدیقی صاحب کے بازو پر اپنا سر رکھا تھا۔ بابا، یہ مجھے رات سے کہہ رہے تھے کہ انہیں صبح جانا پڑے گا، بہت شرمندہ بھی تھے، سو ہم کسی دن ڈنر یا لنچ اکٹھے سیلیبریٹ کریں گے۔ اور صدیقی صاحب اس کے اطمینان بھرے چہرے کو دیکھ کر مسکراتی ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بچے، کوئی بات نہیں بیٹا، ہم کسی وقت دوبارہ مل لیں گے۔ اور وہ خدا حافظ کہتے ہوئے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی کھنستی ہوئی نظر اس کے چہرے پر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ اگر وہ حالات بگاڑنا جانتا ہے تو سنوارنا بھی جانتی ہے۔ اور پھر یہی سلسلہ چل نکلا، ہر بات میں اسے زج کرنا، اسی شام اسے کچن کی ذمہ داریاں سونپ دینا۔ فرخندہ بیگم تو حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں؟ نمرا بازو سینے پر لپیٹتے اسے دیکھتی رہی۔ نکاح سے پہلے تک وہ تمہاری دوست تھی، اب تمہاری بھابھی ہے، اور تم شاید اس کے منافقانہ رویے سے واقف نہیں۔ جو کچھ تم اس کے بارے میں سوچتی ہو وہ تمہارے بارے میں نہیں سوچتی۔ وہ نمرا کی رگوں میں بھی زہر ڈیل گیا تاکہ وہ بھی کبھی اس کی سائڈ نہ لے پائے، لیکن نمرا مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ کبھی اس کے بارے میں ایسا کہے گی۔ فرخندہ بیگم کو شرمندگی سی تھی، اور ان کی شرمندگی کو اس نے کچھ اس طرح سے ختم کر دیا۔ آپ جانتے ہیں مجھے یہ ذمہ داریاں سنبھالنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بہت ہی اچھا لگے گا اگر آپ امی کی طرح سب کچھ میرے حوالے کر کے مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر خدمت کروائیں گی تو۔ اور فرخندہ بیگم اس کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکراتی۔ تمہیں اپنی بیٹی سمجھا ہے اسی لیے تو اس گھر میں لے کر آئی، ورنہ کبھی نہ لے آتی۔ وہ بات بات پر اس کی تذلیل کر دیتا، ہر بات پہ اسے بری طرح جھاڑ کر رکھ دیتا، اس کے بنائے ہوئے کھانوں کو بدمزہ کہہ کر اٹھ جاتا۔ زارا سے جب بھی ملاقات ہوتی ایک احساس کمتری اس کے وجود میں پھیل جاتی۔ اس کا ہر وقت اٹکلیاں کرنا، شرارت سے نظریں گھما کر بات کرنا، اس کی منفی باتوں پر بھی مثبت باتوں کو ڈھونڈ لینا، بار بار اس کے قریب چلے جانا اور اس کے جھٹکنے پر بھی مسکرا کر دور ہو جانا، یہ سب اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جو اس کے لاکھ تلخیوں کے باوجود بھی اسے بستر پر دستیاب ہو جایا کرتی تھی، یہ اس کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے لیے اگر معنی رکھتا تھا تو زارا جیسا اعتماد
زارا جیسی انڈرسٹینڈنگ، وہ میچورٹی، اور وہ جہاں کی امیجی اور لڑکی جسے صرف کھلکھلا کر ہنسنا آتا تھا، جسے بغیر مسکراہٹ کے بات کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ اس روز بھی وہ زارا سے ملا تھا۔ زارا نے اسے بتایا کہ وہ منگنی کر رہی ہے اور وہ افسردہ نظروں سے زارا کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک احساس تھا جس نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ یقیناً وہ خوش نصیب ہوگا جسے زارا دستیاب ہوگی، جس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر وہ چلے گا تو دنیا حسد میں مبتلا ہو جائے گی، جسے وہ کسی بھی وقت کال کر کے کہہ دے گا کہ اس کی فلاں میٹنگ کو اٹینڈ کرنے چلی جاؤ، اور وہ مسکراتے ہوئے وائی ناٹ کہہ دے گی۔ کیا تمہاری فیملی میں کوئی ہے؟ اس نے جانتی ہوئی نظروں سے زارا کو دیکھا اور وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرا ماموں زاد کینیڈا میں مقیم ہے، ایک عرصے سے ہم ایک دوسرے سے منسلک ہیں، ایون ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ بس اس کی مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ بیسٹ آف لک۔ اور زارا کے چہرے پر بکھرتے ہوئے رنگوں سے وہ واقف تھا۔ وہ شاید اس کینیڈین ماموں زاد کو محبت کرتی تھی۔ آج زارا کی محبت اسے ستائش میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ رشک بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے مقدر میں زارا ہوگی، ویل ایجوکیٹڈ لڑکی۔ زارا بھی وہی محبت کر رہی تھی جو محبت فری اس سے کرتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ فریہ کی محبت کی اس کی نظروں میں کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ سکندر صاحب نے اسے کال کر کے کہہ دیا کہ فریہ صدیقی صاحب کے گھر ہے، اسی لیے ڈنر کے بعد اسے لیتا ہے، اور ڈنر بھی لازمی اسے صدیقی صاحب کے ساتھ ہی کرنا ہوگا کیونکہ ان کی فیملی انسسٹ کر رہی ہے۔ اپنے بیٹے کے بگڑے ہوئے انداز وہ دیکھ رہے تھے۔ سارے راستے اس کے ذہن میں زارا کی باتیں چلتی رہیں۔ اس نے زارا سے کبھی محبت نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی دل میں خواہش تھی کہ زارا جیسی لڑکی اس کی دلہن بنے۔ اگر زارا جیسی ہی بنے تو زارا کیوں نہیں؟ لیے دیے انداز میں ہی وہ ڈنر کر کے فریہ کو لے کر وہاں سے نکلا۔ آج شام ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیں ہسبینڈ جی، کہیں گھومنے چلیں؟ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ ساری دنیا کے جگنو اس کی آنکھوں میں ٹمٹما رہے تھے، اور نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے گاڑی موڑ دی۔ رکیں، پلیز بات سنیں، رکیں۔ اس کے بازو پر جلدی سے ہاتھ مارتے ہوئے وہ نہ جانے کی شدت سے کہہ کر سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی جہاں ریڑھی پر گول گپے سجے ہوئے تھے۔ اس نے حیرت سے دیکھا، کیا تم انہیں کھانا چاہتی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور اس سے پہلے ہی وہ گاڑی سے اتر کر ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے ہی وہ ایک سے ایک منہ میں لے جا کر کھا رہی تھی، اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آنکھوں سے بہتا ہوا پانی، سرخ ہوتی ناک، اس کے سامنے بالکل بچوں کی طرح چلبلی حرکتیں کرتے ہوئے گول گپے کھاتی گئی، اور نہ جانے کب زارا کی شخصیت، اس کی باتیں اس کے ذہن پر بری طرح سوار ہو گئی۔ اسے لگا تھا وہ یہ سب اسے زچ کرنے کے لیے کرتی ہیں، وہی سب کچھ کرتی ہے جو اسے پسند نہیں ہوتا، اور ایک انجانی سی سوچ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، گاڑی سے نکل کر وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہر دوسری شام تو اسے ضد لگاتی تھی کہ گول گپے کھانے چلیں۔ مسکراتے ہوئے اس نے گول گپا مبشر کی جانب بڑھایا تھا، اور نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس کے ہاتھ نے جھٹکتے ہوئے گول گپا سڑک پر گرا دیا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، وہ حیران رہ گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو جھنجھوڑا تھا اور گھسیٹنے کے انداز میں اسے لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی کہ جتنا بڑا اس نے رد عمل دیا۔ اس چھوٹی سی بات کا بتنگر بنا کر وہ کمرے میں بھی اس پر دھاڑ رہا تھا، اور وہ سہم کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی عذاب ہو گئی ہے ایک تمہاری وجہ سے۔ تمہارا بچپنا کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ آخر تم چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ آہستہ بولے مبشر، کیا ہو گیا ہے؟ وہ بہت نرم لہجے میں بات کر رہی تھی، اور اس کے چھونے کی دیر تھی مبشر کا ہاتھ گھوما اور اس کے نازک سے رخسار پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ کمرے میں آتی ہوئی فرخندہ بیگم وہیں دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ ان کا بیٹا اس حد تک جا سکتا تھا انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ چند لمحوں کا سکون میری زندگی میں بھی آنے دو، جان چھوڑ دو میری، تنگ آ گیا ہوں میں تم سے۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ کمرے کی ہر چیز لرز کر رہ گئی۔ فرخندہ بیگم نے کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ تیز تیز قدم اٹھا کر آگے بڑھی اور ایک ایسا ہی تھپڑ اس کے دائیں رخسار پر دے مارا۔ ان کے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اس کے رخسار کی ہڈی پر لگی، شدید سرخ نشان ابھر آیا۔ وہ تو چند قدم ہی دور کھڑی تھی، آنکھیں ساکت ہو کر اس شخص پر جمی تھی۔ میں تو اس روز سے شرمندہ ہوں کہ جب میں نے تمہاری پرورش میں کوئی کمی چھوڑ دی۔ فرخندہ بیگم کا دکھ سے برا حال تھا، کمپرومائز کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔
گھر کی بات گھر میں رہ جاتی، یہ بہت دقیانوسی خیال ہے۔ مرد کا ہاتھ اٹھانا ہی بات کو اتنا بگاڑ دیتا ہے کہ خدا کی امان۔ اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ احساس اسے فوراً ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ فرخندہ بیگم نے اگلے ہی روز اسے واپس گھر بھجوا دیا۔ نمرا نے بھی اسے اچھی خاصی سنا ڈالی۔ اس نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ کل اگر کوئی اس کی بہن کی لازوال محبتوں کا جواب تھپڑ سے دے تو، اور اس سوال کا جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ سکندر صاحب نے بات چیت ترک کر دی اور وہ معصوم سی لڑکی تو جیسے خاموش ہو کر رہ گئی۔ صدیقی صاحب کو تو اس نے یہی کہا تھا وہ چند روز رکنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں مبشر شہر سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور گھر والوں کا فیصلہ تھا کہ وہ کچھ روز اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار لیں۔ لیکن اندر کون سی ٹوٹ پھوٹ مچی تھی اس بات سے تو وہ واقف ہی نہیں تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا تھا کہ اپنی ذات کو کسی پر منسلک کرنا کتنا بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ اس نے سوچا تھا وہ اسے بدل دے گی اپنی شوق مزاجی سے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر عورت شوق مزاج ہو، اس کی ہر بات سے شرارت چلکتی ہو، تو مرد ہر روز اس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بہت غلط تھی۔ مرد کا مرد ہونا بھی تو لازم ہے۔ حالارے غیرے سے ایسی توقع تو نہیں لگائی جا سکتی۔ وہ نہیں جانتے تھے وہ دوبارہ اس گھر میں جا پائے گی یا نہیں۔ صدیقی صاحب کو سچ بتا دے گی تو ان پر رد عمل کیا ہوگا؟ اور اگر وہ واپس جائے گی تو کیا اس کے ساتھ ایسا ہی رہے گی؟ کیا دوبارہ وہ اس کی مسکراہٹ کو واپس لا پائے گا؟ ہزاروں میسیجز اور ہزاروں کالز وہ کر چکا تھا، لیکن اس نے اس کی ایک کال بھی ریسیو نہیں کی۔ دل پر پتھر رکھ لیا تھا، اور دوسری جانب جو خود کو مطمئن کرنے کی ہزاروں بہانے ڈھونڈ چکا تھا، اس کمرے سے شوق مزاج لڑکی کی غیر حاضری اس کے لیے وبال جان تھی۔ وہ جو ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ صبح آفس جانے سے پہلے کپڑے تیار ملتے، رضیہ کو ہر کام سے فرصت دیکھ کر اس کے سارے کاموں کو خود سنبھال لیا تھا۔ اس کی کافی سے لے کر اس کے کھانے تک کو وہ اپنے ہاتھ سے بناتی۔ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا جس روز وہ اس کے لیے بریانی بنا کر آفس لے کر گئی تھی، اس روز وہ کس طرح اس پر برس پڑا تھا، اور وہ بس سہمی سہمی نظروں سے اسے دیکھ کر واپس پلٹ آئی۔ اور اس کے واپس آنے کے بعد اس نے وہی بریانی بڑی رغبت کے ساتھ کھائی تھی۔ یہ سب کچھ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ ایسا ہی رہے، تو پھر یہ کھول کیا تھا جو اس نے خود پر چڑھا رکھا تھا؟ وہ ترس کر رہ گیا۔ چند ہی راتوں نے اس کی نیند چھین لی تھی۔ کوئی بچوں کی طرح منمناتے اسے ضد لگاتا کہ اپنا بازو پھیلائے اور اس پر بڑی ضد سے سر رکھ کر گہری نیند سو جائے۔ وہ چاہتا کہ کوئی اس کے کندھے پر سر رکھ کر اسے ضد لگائے کہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلائے، اور وہ مطمئن ہو کر گہری نیند سو جائے۔ اس روز آفس سے نکلتے ہوئے اس نے نہ جانے کیوں گاڑی انہی سڑکوں پر موڑ دی جہاں وہ اس کے ہاتھ کو تھام کر چلنا پسند کرتی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر آیا۔ ریڑھی والا جیسے اس نے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ اس نے پہلی بار پانی سے بھرا ہوا گول گپا اپنے منہ میں رکھا، حلق تک کڑوا ہو گیا، آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ اب وہ پانی کیا میں نہیں رکھتا تھا، یہ تو اس کا دل جانتا تھا۔ لیکن آج 22 دن ہو چکے تھے، اور ان 22 دنوں میں اس نے ہر ایک لمحہ اس کی کمی کو محسوس کیا۔ دل سے دکھ میں مبتلا تھا کہ اگر وہ صدیقی صاحب کے پاس جائے تو ان سے کیا کہیں۔ شرمندگی آڑے آ چکی تھی، اور اس روز وہ نمرا کے کمرے کے قریب سے گزرا جب نمرا فون پر بات کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کے قدم خود بخود جم گئے۔ اندر سے آتی آوازیں کچھ عجیب سی تھی۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، تم ان کی فکر کیوں کر رہی ہو؟ بھابھی، نمرا پہلے کی نسبت سے بھابھی کہا کرتی، نمرا کے دروازے پر ہلکی دستک دیتے ہوئے کمرے میں چلا آیا۔ نمرا اسے دیکھتی رہ گئی۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس نے کان سے لگا لیا تھا۔ میں غلط تھی نمرا، میری محبت میرے دل سے وابستہ تھی، اور میں اسے اگر اپنے دل تک ہی محدود رکھتی تو شاید بہتر تھا۔ میں نے زبردستی خود پر ان پہ مسلط کیا تو خسارہ تو بنتا تھا۔ میں بابا سے بہت جلد بات کروں گی۔ وہ بس چپ چاپ سنتا رہ گیا۔ اب تم کچھ بولو گی بھی یا اپنے خلوص بھائی کی طرح بس میری باتوں کو سنتی رہو گی اور خاموشی سے دیکھتی رہو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ اس بار تم بولتی رہو اور میں سنتا رہوں، اس نے آہستگی سے دہرایا۔ نمرا تو کب کی کمرے سے باہر جا چکی تھی، اور دوسری جانب موجود لڑکی کی دھڑکن وہیں ساکت رہ گئی۔ اختیار اس نے مٹھی نے اپنی سینے پہ جما لی۔ آج وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہی جو وہ سننا چاہتی تھی، یا پھر سے کوئی خواب تھا جو اس نے اپنی آنکھوں میں سجا لیا؟ کوئی خوشگوار احساس جو اسے لپٹ کر پاگل بنا رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے اس کے گلابی رخساروں کو بھگو گے۔ میں نے بولنا کم کر دیا مبشر حسن۔ اس بار وہ اکیلی نہیں رو رہی تھی، اس کے ساتھ وہ خود بھی رو رہا تھا، جو اسے اکثر رلایا کرتا۔
کل ایک ملاقات کر لو مجھ سے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بے قراری کا یہ عالم تھا کہ وہ منت کر رہا تھا۔ انکار کے ساتھ اس نے کال کاٹ دی اور اگلے کتنے ہفتوں تک وہ اصرار کرتا رہا۔ اب تو اس کے گھر والوں کو بھی اندیشہ ہونے لگا تھا کہ شاید وہ کسی لڑائی کے سبب یہاں اتنے ہفتوں سے رکی ہے، لیکن سب خاموش تھے۔ وہ ہر شام ان کے دروازے پر آ جاتا، اس سے ملاقات کرنا چاہتا، اور وہ ہمیشہ کی طرح انکار کرتے ہوئے اسے واپس بھیج دیتی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کب ختم ہوگا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب کچھ اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ اس روز وہ آ کر فرخندہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گیا، ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ بے قرار نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کا وہ پیغام پڑھ لیا تھا، بالکل اسی طرح بیٹھ جانا، بالکل اسی طرح اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ ہر بات بھول جائے گی۔ بیٹا، امی، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں ایک بار نہیں 100 بار بیٹھ جاؤں گا، لیکن مجھے یقین دلائیں کہ میں اسے دوبارہ مسکراتا ہوا دیکھ لوں گا۔ امی، اب کمرہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، مجھے وہ احساس تنہائی جیتے جی مارا ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی کا نام لے کر اظہار محبت کر رہا تھا، اور وہ نام فریہ کا تھا۔ کچھ لوگ اختتام پر بھی محبت کے سکندر بن جایا کرتے ہیں، اور اس کا نام ان چند لوگوں میں سرفہرست تھا۔ اس روز وہ ایک بار پھر ان کے گھر گیا، جیسے فرخندہ بیگم نے کہا تھا، بالکل ویسے ہی وہ سب کے سامنے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا، اور وہ کانپتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، دل پر ہاتھ رکھ کر وہ سسک پڑی تھی۔ بھلا اپنی محبت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہوا کون دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ سب رسمی باتیں ہیں کہ محبوب قدموں میں، یقین کریں جس روز محبوب قدموں میں آ جائے اس روز جان اچھل کر حلق میں آ جاتی ہے، اور فریہ صدیقی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی تو جان اچھل کر حلق میں آ چکی تھی، دل گویا بس پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا، اور اس کے سامنے بیٹھا وہ بڑی محبت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میرا جرم قابل معافی نہیں ہے، میں نے ایک مسکراتی لڑکی کی مسکراہٹ کو روندنا چاہا، لیکن اگر میں وہی مسکراہٹ واپس دلانا چاہوں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ سرخ آنکھوں سے کہتا جا رہا تھا، اور وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شاید پابندیاں ہوں گی کہ اسے بھی انتظار کرنا چاہیے تھا، اسے بھی اسے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن دل کسی بھی پابندی کو نہیں مانتا۔ اس نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ مبشر کے ہاتھ پر رکھ دیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آج کے بعد مجھے ڈانٹیں گی نہیں۔ روتے ہوئے اس نے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے دبایا تو رخساروں پر پڑنے والے گڑھے ابھر آئے، اور اس کے دل کی دھڑکن بھی انہی میں ڈوب کر ابھری تھی۔ گاڑی میں پورا راستہ وہ باتیں کرتا آیا، اور وہ چپ چاپ اسے سنتی آئی تھی۔ کتنی تمنا کی تھی اس نے کہ وہ بولتا رہے اور وہ سنتی رہے، اور آج وہ تمنا پوری ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی محبت میں بھی سپیس کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی اس شخص سے دور چلے جائیں جسے آپ بے انتہا چاہتے ہیں، تاکہ اسے احساس ہو آپ کی چاہت کا۔ وہ پھولوں والی گلی میں اسے لے کر آیا، ارد گرد پھولوں کے بنے ہوئے ہار لٹک رہے تھے، جا بجا پھولوں کے ڈھیر۔ یہ بہت عام تھا لیکن بہت دلکش، اور ویسی جگہوں کو ہی تو پسند کرتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سرخ گلابوں سے بنی ہوئے گجرے اس کی کلائی کی زینت بنا دیے، خوشگوار سی خوشبو جیسے اس کی روح کو بھی معطر کر گئی۔ گھر چلیں، آپ کی ساس صاحبہ آپ کی منتظر ہوں گی، اور میری طلب تو اس قدر زیادہ ہے کہ پوری رات آپ کو چین نہیں لینے دوں گا۔ محترمہ، وہ سرشار اتنی مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر سرگوشیانہ کہہ گیا، اور وہ اسے آنکھیں دکھا کر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ پہلی بار وہ اسے ہنستے ہوئے یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہ وہ اس کی روح میں اتر رہی ہو۔ محبت اس قدر آپ پر حاوی ہو جاتی ہے جب آپ اس احساس کو خود پر حاوی کر لیں کہ کوئی آپ کو چاہتا ہے، اور بے تحاشا چاہتا ہے، کیونکہ چاہنے سے چاہے جانے کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔